آج کی اس گفتگو کا آغاز ہم ایک ایسی داستان سے کر رہے ہیں جو بظاہر تو قدیم جادو اور طلسم کی کہانی لگتی ہے۔ لیکن اس کے پردے کے پیچھے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے دھوکے اور خون خرابے چھپے ہیں۔ بالکل۔ ہم سب نے یونانی اساطیر میں اکھیلیس کا نام تو ضرور سن رکھا ہے۔ وہ عظیم جوڑو جس کی ایڑی کے علاوہ پورا جسم آگ اور ہتھیاروں سے محفوظ تھا۔ لیکن آج ہم اس کے باپ یعنی مشہور یونانی ہیرو پیلیس کی زندگی کا نہایت گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ صحیح، اور ہمارا آج کا مواد رابرٹ گریوز کی عظیم تحقیقی کتاب دی گریک میتھس پر مبنی ہے، جو کہ اصل میں ایک بہت ہی مختلف نظریہ پیش کرتی ہے۔ ہاں، اور اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد صرف ایک قدیم کہانی سنانا نہیں ہے، ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں جہاں مدارشاہی یعنی عورتوں کا نظام حکومت عروج پر تھا۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مردوں کے نظام یعنی پدرشاہی نے اس پرانے نظام کو مکمل طور پر تباہ کیا اور تاریخ کو بدل دیا۔ میں اس سفر کے لیے بہت پرجوش ہوں کیونکہ سوچنے والی بات ہے۔ تصور کیجئے اگر آج سے 3000 سال بعد کوئی ہمارے انٹرنیٹ کی تصویروں یا میمز کو دیکھے اور ان کے پاس ان کو سمجھنے کا کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو۔ ظاہر ہے وہ شاید انہیں کسی دیوتا کی تصویر یا کسی عجیب جانور کی پوجا سمجھ لیں گے۔ واقعی وہ شاید سمجھ لیں کہ کوئی جادوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ یہ بالکل بہترین مثال ہے۔ دراصل اس جائزے کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے۔ گریوز کا جو تجزیہ ہے وہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ قدیم دور میں لوگ اپنے نظام اور مذہبی عقائد کو دیواروں پر بنی نقاشیوں اور علامات کے ذریعے محفوظ کرتے تھے۔ اچھا، یعنی وہ لکھتے نہیں تھے بلکہ تصویریں بناتے تھے۔ بالکل، اور پھر بعد میں آنے والے لوگوں نے جنہیں ان تصویروں کا اصل مطلب نہیں پتا تھا یا جنہوں نے جان بوجھ کر نئے سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے پرانی تاریخ کو مٹانا چاہا، انہوں نے ان علامات کو بالکل ہی جادوئی رنگ دے دیا۔ انہوں نے حقیقت کو افسانے میں بدل دیا۔ تو چلیے اس افسانے کے پیچھے چھپی اس تاریخ کو تلاش کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات پیلیس کے اقتدار کے سفر سے ہوتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ پیلیس اور اس کے بھائی ٹیلیمن کے دل میں اپنے سوتیلے بھائی فوکس کے لیے حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ہاں، اور فوکس کے بارے میں ایک عجیب بات کہانی میں یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کی ماں سامتھے ایک دریائی کتا یعنی سیل بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، جو کہ بظاہر تو ایک عجیب جادو لگتا ہے۔ تو پھر یہ دونوں بھائی حسد میں اندھے ہو کر ایک کھیل کے دوران فوکس کا قتل کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قتل ایک اڑتی ہوئی تشتری مار کر یا پھر کلہاڑی کے وار سے کیا گیا۔ پھر انہوں نے لاش کو چھپایا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ سننے میں تو یہ کسی قدیم جرم کی واردات لگتی ہے جو کھیل کے دوران ہوئی۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ واقعی ایک حادثہ یا دشمنی لگتی ہے، لیکن یہاں تحقیق ایک بالکل نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ یہ صرف دو بھائیوں کے درمیان حسد کا عام معاملہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ کوئی کھیل کا حادثہ تھا۔ تو پھر اصل حقیقت کیا تھی اس واقعے کی؟ قدیم مادر شاہی دور کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس وقت کی دنیا میں بادشاہت مردوں کی ملکیت نہیں تھی، اصل طاقت ملکاؤں اور دیوی کی پجارنوں کے پاس ہوتی تھی۔ صحیح، مطلب عورت کے پاس اقتدار تھا؟ بالکل، بادشاہ صرف ایک مقررہ وقت کے لیے اقتدار میں آتا تھا، اور جب اس کا وقت ختم ہوتا تھا تو نئے بادشاہ کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے پرانے بادشاہ کا قتل کرنا پڑتا تھا۔ میں حیران ہو رہی ہوں سن کر، کیا واقعی نیا بادشاہ بننے کی شرط ہی پرانے بادشاہ کو مارنا تھی؟ ہاں، یہ کوئی جرم نہیں بلکہ اقتدار کی منتقلی کا ایک اصولی اور مذہبی طریقہ تھا اس وقت۔ یہ تو نہایت خوفناک رسم ہے، لیکن اگر یہ رسم تھی تو پھر داستان گویوں نے اسے بھائیوں کے حسد اور ایک حادثاتی قتل کا روپ کیوں دے دیا؟ کیونکہ جب زمانہ بدلا اور مردوں نے اقتدار ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا نظام بنایا تو انہیں ان قدیم رسومات پر پردہ ڈالنا تھا۔ انہوں نے ان قتل کی وارداتوں کو چھپانے کے لیے انہیں حادثاتی قتل کہہ دیا تاکہ لوگ اسے قبول کر سکیں۔ اور وہ جو فوکس کی موت تستری سے ہوئی، جسے ہم ڈسکس کہتے ہیں، کھیل کا وہ جو اڑتا ہوا ڈسکس یا تشتری ہے وہ اصل میں سورج چکر یعنی سن ڈسک کی علامت تھی۔ سورج چکر اس بات کو ظاہر کرتا تھا کہ پرانے بادشاہ جسے کہانی میں سیل کنگ کہا گیا ہے اس کے اقتدار کا وقت اب مکمل ہو چکا ہے۔ یہ موسموں کے بدلنے کی نشانی تھی۔ یہ تو تاریخ کو مکمل طور پر بدل دینے والی بات ہے۔
یعنی وہ ایک تصویر ہوگی جس میں سورج چکر اور پرانا بادشاہ ہوگا، جسے بعد میں لوگوں نے ڈسکس تھرو کا کھیل سمجھ لیا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اور اس کے بعد کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ فیلیوس کے قتل کے بعد پیلیوس کو دربدر بھٹکنا پڑتا ہے۔ وہ مختلف جگہوں پر جا کر اپنے اس قتل کے گناہ سے پاک ہونے کے لیے رسومات ادا کرتا ہے۔ ہاں، پاکیزگی کی رسومات۔ صحیح۔ اسی دوران اس سے ایک اور حادثاتی قتل ہو جاتا ہے۔ خیر، آخر کار ایکاسٹس نام کا ایک بادشاہ اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ لیکن یہاں داستان ایک اور عجیب رخ لیتی ہے۔ جی، ایکاسٹس کی بیوی کرتھس کا واقعہ۔ بالکل، کرتھس پیلیوس کو بہکانے کی کوشش کرتی ہے، اور جب پیلیوس انکار کرتا ہے تو رانی بدلہ لینے کے لیے اپنے شوہر کے سامنے پیلیوس پر جھوٹے الزامات لگاتی ہے، جو کہ بہت سی قدیم کہانیوں میں ایک عام تھیم بن گیا تھا۔ ہاں، اور اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ ایکاسٹس اسے سزا دینے کے لیے شکار پر لے جاتا ہے۔ وہاں دعوت کے بعد جب پیلیوس گہری نیند سو جاتا ہے تو ایکاسٹس اس کی جادوئی تلوار چھپا دیتا ہے اور اسے جنگلوں میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے تاکہ سینٹورس یعنی وہ نم انسان اور نم گھوڑے اسے مار ڈالیں۔ لیکن آخر میں عقلمند سینٹور چیرون اس کی جان بچاتا ہے۔ رکیے، اب اس پورے ڈرامے کی حقیقت کو اگر ہم ان قدیم تصویروں کی روشنی میں دیکھیں تو مزہ آئے گا۔ میں واقعی جاننا چاہتی ہوں کہ اس کہانی کا اصل مطلب کیا تھا، کیونکہ یہ بہکانے کا اور جادوئی تلوار چوری ہونے کا قصہ بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ رانی کے بہکانے اور جھوٹے الزام کا جو قصہ ہے، یہ اصل میں نئے مردوں کے نظام میں عورتوں کی قابلیت کو داغدار کرنے کا طریقہ تھا۔ پرانے نظام میں عورت طاقتور اور مقدس تھی، تو نئے نظام نے اسے دھوکے باز اور مکاری کی علامت بنا دیا۔ اور تلوار کا گم ہونا، بادشاہ اپنی تلوار کیسے کھو بیٹھا؟ تلوار تو کسی بھی ہیرو کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہی تو راز ہے۔ گریو سمجھاتے ہیں کہ یہ شکار، دعوت اور جادوئی تلوار کا گم ہونا دراصل ایک قدیم تاج پوشی کی رسم کی تصویروں کو غلط سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ تاج پوشی کی رسم یعنی کورونیشن؟ جی ہاں، نئے بادشاہ کو اقتدار سنبھالنے سے پہلے کچھ مذہبی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ پیلوسیس کا وہ تلوار ڈھونڈنا کسی چوری کی ہوئی چیز کو واپس لینا نہیں تھا۔ قدیم تصویروں میں بادشاہ کو ایک پھٹی ہوئی چٹان سے تلوار نکالتے ہوئے دکھایا جاتا تھا۔ اچھا، جیسے کنگ آرتھر کی کہانی میں وہ چٹان سے تلوار نکالتا ہے۔ بالکل وہی۔ یہ تلوار بادشاہت کی علامت تھی جو اسے زمین کی دیوی کی طرف سے ملتی تھی۔ لوگوں نے تصویر میں چٹان سے نکلتے ہوئے ہتھیار کو دیکھا اور سمجھا کہ شاید یہ کسی گمشدہ تلوار کو ڈھونڈنے کا کوئی سین ہے۔ کتنی آسانی سے ایک تاج پوشی کی پروکار رسم کو دھوکے اور چوری کی داستان بنا دیا گیا۔ خیر، تلوار والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو بظاہر بالکل ہی کسی جادو اور فینٹیسی کا منظر پیش کرتا ہے، یعنی تھیٹس اور پیلیس کی شادی۔ ہاں، تھیٹس کو قابو کرنے کا واقعہ سب سے دلچسپ ہے۔ واقعی کہانی کچھ یوں ہے کہ دیوتاؤں کا سردار زوس پیلیس کی شادی ایک سمندری پری تھیٹس سے طے کرتا ہے، کیونکہ پیشگوئی تھی کہ تھیٹس کا بیٹا اپنے باپ سے زیادہ طاقتور ہوگا، اس لیے دیوتا خود اس سے ڈرتے تھے۔ صحیح، اور انہوں نے ایک عام انسان کا انتخاب کیا۔ لیکن تھیٹس اس شادی کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہوتی۔ چھیروں کے مشورے پر پیلیس اسے کس کر پکڑ لیتا ہے۔ اس پوری کشتی کے دوران تھیٹس کبھی آگ، کبھی پانی، کبھی شیر اور کبھی سانپ بن کر روپ بدلتی ہے، جب تک کہ وہ تھک نہ جائے۔ بالکل، اور آخر میں وہ کٹل فش یعنی ایک عجیب سمندری جانور سیپیا بنتی ہے اور ہار مان لیتی ہے۔ پھر ماؤنٹ پیلیون پر ان کی شانوار شادی ہوتی ہے جہاں دیوتا آتے ہیں، اور وہاں بھی ایک اور ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، دیوتاؤں کی آپس میں لڑائی کروانے کے لیے ایرس وہاں ایک سنہری سیب پھینکتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے سب سے حسین کے لیے، جس پر دیویاں لڑ پڑتی ہیں۔ یہ سب سننے میں کتنا طلسماتی لگتا ہے۔ سننے میں واقعی کسی طلسماتی لڑائی کا منظر ہے، لیکن اس کی اصلیت بالکل مختلف ہے۔ یہ جو روپ بدلنا اور کشتی کرنا ہے، یہ دراصل موسموں کی دیوی کے رقص کی تصویریں تھیں۔ رقص یعنی وہ لڑائی نہیں بلکہ ڈانس کر رہی تھی؟ بالکل۔ قدیم زمانے میں دیویاں اور ان کی پجارنیں مختلف موسموں اور عناصر کی نمائندگی کرتی تھیں۔ آگ، پانی، شیر، سانپ، یہ سب سال کے مختلف حصوں اور قدرتی طاقتوں کی علامت تھیں
جو رسم کے دوران دکھائی جاتی تھیں۔ مطلب داستاں گوئیوں نے ان رقص کرتی ہوئی موسموں کو ظاہر کرتی ہوئی دیوی کی تصویریں دیکھیں اور اسے روپ بدلنے کا جادو سمجھ لیا۔ صحیح۔ اور وہ سمندری جانور کٹل فش بننے کا ذکر؟ ہاں، وہ کیوں بنی؟ یہ شادی اصل میں ایک سیاسی معاہدہ تھا، پھائتھیا کے شہزادے اور ایولکس کی مون پریسٹس کے درمیان۔ ان پجارنوں کا مخصوص نشان یا قبیلے کی علامت کٹل فش ہوتی تھی۔ جیسے آج کل سیاسی جماعتوں کے نشان ہوتے ہیں۔ وہی بات، جب کسی نے تصویر میں پیلیس کی شادی ایسی پجارن سے دیکھی جس کے لباس پر کٹل فش بنی ہوئی تھی، تو اس نے سمجھ لیا کہ بادشاہ کی شادی ایک ایسی عورت سے ہوئی جو کٹل فش بن گئی تھی۔ یہ تو انتہائی مزاحیہ غلط فہمی لگتی ہے۔ اور وہ سنہری سیب کا قصہ جس کے اوپر سب سے حسین کے لیے لکھا تھا، وہ سنہری سیب کا قصہ بھی ایک باری غلط فہمی پر مبنی ہے۔ قدیم تصویروں میں چاند کی دیوی بادشاہ کو ہمیشہ کی زندگی یعنی امورٹالٹی کا سیب پیش کرتی تھی۔ یہ اقتدار کی علامت تھی۔ تو لوگوں نے اسے حسن کا مقابلہ کیوں سمجھ لیا؟ کیونکہ بعد کے زمانے میں جب لوگوں نے اس تصویر کو دیکھا جہاں دیویاں کھڑی ہیں اور ایک کے ہاتھ میں سیب ہے، تو مردوں کے نظام میں عورتوں کے مقصد کو صرف حسن تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اسے دیویوں کے درمیان حسن کا مقابلہ سمجھ لیا۔ میں واقعی سکتے میں ہوں کہ کس طرح ہمیشہ کی زندگی کے سیاسی اور مذہبی تحفے کو لڑائی اور حسن کے مقابلے میں تبدیل کر دیا گیا، عورتوں کی طاقت کو بالکل ہی ثانوی بنا دیا۔ یہی نظام کی تبدیلی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ خیر، اس شادی کے بعد کہانی اپنے آخری اور سب سے خوفناک حصے کی طرف آتی ہے۔ پیلیس زوس کی دی ہوئی ایک فوج، جسے مرمیڈونز یا چیٹیوں کی فوج کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ واپس آتا ہے اور ایکاسٹس کو مارتا ہے۔ اور اس کی رانی کا کیا کرتا ہے؟ اس دھوکے باز بیوی کرتھائس کے ٹکڑے کرتا ہے اور اپنے پیشروں کی بیوی کے ٹکڑوں کے بیچ سے اپنی فوج کو گزار کر شہر میں داخل ہوتا ہے۔ اس خون خرابے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں آگے کہانی پوری کر دوں، پھر آپ اس خوفناک حصے کا راز بتائیے گا، کیونکہ آگے اس سے بھی بڑا المیہ ہے۔ تھیتس اپنے بیٹوں کو امر بنانے کے لیے آگ میں جلاتی ہے، جو کہ بہت ہی دردناک حصہ ہے۔ ہاں، جب وہ اپنے 7ویں بیٹے اچیلس کو جلا رہی ہوتی ہے تو پیلیس وہاں آ کر اسے روک دیتا ہے۔ تھیتس ناراض ہو کر سمندر میں چلی جاتی ہے اور پیلیس اچیلس کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تیز رفتار دیو کامت کی ایڑی لگاتا ہے۔ یہ واقعہ تو کسی ڈراؤنی کہانی جیسا لگتا ہے۔ اس کی اصلیت واقعی ڈراؤنی ہے۔ سب سے پہلے کرسائس کے ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، پرانے نظام میں نیا بادشاہ پرانے بادشاہ کو مار کر اقتدار لیتا تھا۔ صحیح۔ قدیم تصویروں میں نیا بادشاہ اپنے پیشرو یعنی پرانے بادشاہ کے ٹکڑے کر کے اسے کلہاڑی سے کاٹنے کے بعد شہر کا دورہ کرتا تھا، جو اقتدار کا اعلان ہوتا تھا۔ نئے داستان گوئیوں نے پرانے بادشاہ کی جگہ رانی کو فرض کر لیا اور اسے ایک ظالم رانی کی سزا بنا دیا۔ یعنی یہ رانی کے ٹکڑے کرنے کا واقعہ دراصل پرانے بادشاہ کے ٹکڑے کرنے کی تصویر تھی، جو تاج پوشی کی رسم کا حصہ تھی۔ لیکن بچوں کا آگ میں جلایا جانا، ایک ماں اپنے معصوم بچوں کو کیوں جلائے گی؟ یہ تاریخ کا سب سے تاریخ سچ ہے۔ قدیم زمانے میں بادشاہ کو عمر بھر کا اقتدار نہیں ملتا تھا، بلکہ اس کی قربانی دی جاتی تھی تاکہ نیا خون آئے، جو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا۔ ہاں، لیکن جب بادشاہوں میں اقتدار لمبا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تو انہوں نے رد و بدل کیا۔ گریوز کہتے ہیں کہ بادشاہ اپنی جان بچانے کے لیے معصوم بچوں یعنی بوائز سروگیٹس کو اپنا بدل بنا کر قربان کروا دیتے تھے۔ اوہ، یعنی وہ معصوم بچے بادشاہ کی جگہ آگ میں جلائے جاتے تھے۔ بالکل، ان بچوں کو جلایا جاتا تھا تاکہ بادشاہ خود سکون سے زندہ رہ سکے۔ تھیٹس کے 7ویں بیٹے کو آگ میں جلانے کی تصویر اصل میں اس خوفناک رسم کی طرف اشارہ کرتی ہے جب بادشاہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے دوسروں کی قربانی دیتے تھے۔ یہ واقعی ایک دل دہلا دینے والا خلاصہ ہے۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماضی کی ان قدیم مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نئے اقتدار اور سیاسی دباؤ نے پرانی عورتوں کے غلبے اور ان کی رسومات کو بدنام کرنے کے لیے انہیں چڑیلوں، جانداروں یا غلط فہمیوں میں تبدیل کر دیا۔ صحیح کہا آپ نے، اور جو لوگ سن رہے ہیں انہیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو تاریخ یا کہانیاں ہم پڑھتے ہیں کیا وہ سچ میں ویسی ہی تھیں
یا ان میں کسی اور قائم نظام، کسی اور مقصد کی پرچھائیاں چھپی ہیں؟ بالکل، ایک دیوی کی پجارن کو سمندری جانور بنا دیا گیا اور ہمیشہ کی زندگی کے تحفے کو حسن کا مقابلہ۔ اس اصولی طریقے کو سمجھنا آج کے دور میں معلومات کے پھیلاؤ کو پرکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جب تک ہم علامات کی اصل تہہ تک نہیں جائیں گے، ہم تصویر کا اصل رخ نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہی اس ڈیپ ڈائیو کا اصل مقصد ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو واقعی ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ اگر پیلیوس جیسے عظیم ہیرو کی پوری زندگی کی کہانی، اس کے جادوئی قصے، اس کے دشمن اور اس کی شادی صرف قدیم تصویروں اور رسومات کے غلط سمجھے جانے کا نتیجہ تھا، تو پھر آج کا دور کہاں کھڑا ہے؟ ہاں بالکل، اور آج ہمارے پاس جو نوٹس اور تحقیقی ذرائع موجود ہیں نا، ان کے مطابق ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کیسے عام فانی انسانوں نے، یعنی جن کی زندگی محدود تھی، صحیح، کیسے انہوں نے اپنی چالاکی اور عقل سے ان آسمانی دیوتاؤں کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ سننے والوں کے لیے یہ سفر صرف پرانی داستانیں سننے کا نہیں ہے، یہ سمجھنے کا ہے کہ انسان نے ہمیشہ سے اپنے بچاؤ اور قدرت کے دبدبے کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہاں جو سب سے حیرت انگیز بات ہے نا، وہ یہ کہ یہ کہانیاں صرف دل بہلانے کے لیے نہیں تھیں۔ ان اساطیر یعنی متس کے پیچھے اس زمانے کے مکمل اور بعض اوقات بہت خوفناک رسومات چھپی تھیں۔ تو آج ہم سیسیفس، السیسٹس اور میلامپس کی کہانیوں کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ چلیں اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ شروعات اس شخص سے کرتے ہیں جس نے موت کو ہی چھونا لگا دیا تھا، سیسیفس۔ ہاں، کورنتھ کا بانی۔ بالکل، ایولس کا بیٹا۔ اس کی چالاکی کے قصے تو مشہور تھے۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے جہاں آٹولیکس نام کا ایک شخص سیسیفس کے مویشی چرا رہا تھا۔ اب آٹولیکس کوئی عام چور تو تھا نہیں، اس کے پاس جادو کی طاقت تھی نا؟ ہاں وہی، وہ چرائے ہوئے جانوروں کو روپ بدل دیتا تھا۔ سینگ والے جانور کے سینگ غائب کر دیے یا کالے کو سفید کر دیا۔ لیکن سیسیفس نے ایک نہایت ہوشیار ترکیب نکالی۔ اس نے نشان لگایا تھا۔ صحیح کہا، اس نے اپنے جانوروں کے کھروں پر یعنی پاؤں کے نچلے حصے پر ایس کا نشان کھدوا دیا۔ کچھ روایتوں میں کہتے ہیں کہ اس نے لکھوایا آٹولیکس کی طرف سے چوری کردہ۔ یہ بڑا مزیدار حصہ ہے نا؟ پھر جیسے ہی چوری ہوئی وہ انہی نشانات کا پیچھا کرتا ہوا رنگے ہاتھوں چور کو پکڑنے پہنچ گیا۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ مویشیوں کی چوری کا واقعہ صرف ایک فساد نہیں ہے۔ اچھا، تو اور کیا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ خروں پر بنا یہ ایس کا نشان دراصل قدیم ابجد اور چاند کے مہینوں یعنی پورے چاند کی علامت تھا۔ چاند کی علامت؟ ہاں، چاند کی رسومات میں جو جانور قربان کیے جاتے تھے ان کے خر 2 حصوں میں بٹے ہوتے تھے۔ یہ ایس اصل میں سیلین یعنی چاند کی دیوی کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ کمال ہے، تو یعنی یہ چوری کا قصہ اصل میں چاند کی دیوی کی رسومات کو ڈھانپنے کی ایک کہانی تھی۔ بالکل، اس زمانے میں سیسیفس جیسے مقدس بادشاہ دراصل چاند کی دیوی کے نمائندے کے طور پر ان مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، تو یہ قدیم مذہبی رواجوں کو چھپانے کا ایک طریقہ تھا۔ ویسے اس کی چالاکیاں یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بڑا واقعہ تب کا ہے جب آسمانوں کے بادشاہ زیوس نے ایجینا نام کی ایک عورت کو اغوا کیا۔ سیسیفس نے یہ راز ایجینا کے باپ کو بتا دیا، جو کہ دریا کا دیوتا اسوپس تھا۔ اور مفت میں نہیں بتایا ہوگا؟ بالکل نہیں، اس نے اس خفیہ معلومات کے بدلے میں کورنتھ کے قلعے کے لیے ایک ایسی نہر مانگی جو کبھی خشک نہ ہو، جسے پیرینے کہا جاتا ہے۔ زیوس تو آگ بگولا ہو گیا ہوگا اس بات پر۔ بہت زیادہ۔ اس نے موت کے دیوتا ہیڈیس کو بھیجا تاکہ وہ سیسیفس کو زنجیروں میں جکڑ کر دوزخ یعنی ٹارٹرس سے جائے، لیکن یہاں جو ہوا وہ سن کر ہنسی آتی ہے۔ سیسیفس نے ہیڈیس کو باتوں میں الجھایا اور کہا کہ بھائی ہتھکڑیاں پہن کر تو دکھاؤ کہ کام کیسے کرتی ہیں۔ اور موت کے دیوتا نے پہن لی؟ ہاں، جیسے ہی ہیڈیس نے ہتھکڑیاں پہنی سیسیفس نے اسے وہیں قید کر لیا۔ سوچئے ذرا، موت کے دیوتا کو ہی قید کر لیا۔ یہ myth اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں کسی کی موت ہونا ہی بند ہو گئی۔ بالکل، جنگیں ہو رہی تھیں، لوگ زخمی ہو رہے تھے، لیکن کوئی مر نہیں رہا تھا۔ آخر کار جنگ کے دیوتا ایرس کا تو سارا کاروبار ہی تباہ ہونے لگا۔
پھر اس نے آ کر ہیڈیز کو آزاد کروایا۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ موت کے دیوتا کو بیوقوف بنانا اتنا آسان کیسے تھا؟ دیکھیں، دیوتاؤں کے ساتھ کیا گیا یہ انوکھا کھیل اصل میں طبقہ اشرفیہ کی مذہبی رسم و رواج کی نمائندگی کرتا ہے۔ موت کے خلاف یہ بغاوت ایک مقدس بادشاہ کے انکار کو ظاہر کرتی ہے۔ انکار کس بات کا؟ اپنے دور حکومت کے خاتمے پر اپنی جان دینے سے خریز کرنے کا۔ پرانے وقتوں میں بادشاہ کا دور ختم ہونے پر اسے قربان کیا جاتا تھا۔ یہ داستان اسی انکار کی علامت ہے۔ اچھا، ویٹ، تو جو سیسیفس کو بعد میں سزا ملی، وہ بھاری پتھر پہاڑ کی چوٹی تک ڈھکیلنے والی جو ہمیشہ واپس گر جاتا تھا، کیا وہ صرف ایک عام سزا نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اساطیر کی تحقیق کے مطابق بادشاہ آسمان اور سورج کے نمائندے ہوتے تھے۔ وہ بھاری پتھر دراصل سن ڈسک یعنی سورج کی علامت تھا۔ یعنی کورنتھ کے سن کلٹ سے تعلق تھا اس کا۔ صحیح، پہاڑ کے اوپر سورج کو لے جانا ایک مذہبی رسم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ کسی مردود انسان کی سزا نہیں تھی، بلکہ ایک روزانہ کی رسم تھی جو بعد میں اس عجیب داستان کی شکل اختیار کر گئی۔ واقعی یہ چیزیں کتنی گہرائی رکھتی ہیں۔ اور موت سے بچنے کی اس کی دوسری چالاکی تو اور بھی مزیدار تھی۔ اس نے ٹارٹرس جانے سے پہلے اپنی بیوی میروپ کو سخت ہدایت کی تھی کہ میری لاش کو دفن مت کرنا، تاکہ وہ انڈر ورلڈ میں جا کر رونا دھونا مچا سکے۔ ایگزیکٹلی۔ جب وہ پہنچا تو اس نے ہیڈیس کی بیوی پرسیفونی سے کہا کہ دیکھیں، مجھے دفن نہیں کیا گیا، میرا یہاں آنا غیر قانونی ہے، مجھے صرف 3 دن کے لیے واپس جانے دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو سزا دے سکوں۔ اور پرسیفونی مان گئی؟ ہاں، بیچاری فریاب میں آ گئی اور سیسیفس واپس آ کر مزے سے زندگی گزارنے لگا، یہاں تک کہ اسے زبردستی دوبارہ مرنا پڑا۔ ویسے عقل سے دیوتاؤں کو ہرانے کا یہ مزاج اس کے بیٹے گلاؤکس میں بھی تھا۔ لیکن گلاؤکس کی کہانی کا انجام بہت خوفناک تھا۔ بہت زیادہ۔ چلیں، دی میئرز آف گلاؤکس یعنی گلاؤکس کی گھوڑیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ گلاؤکس کو رتھ کی دوڑ کا بڑا شوق تھا، لیکن اس نے محبت اور پیدائش کی دیوی ایفروڈائٹی کو ناراض کر دیا تھا۔ کیونکہ اس نے اپنی گھوڑیوں کی نسل آگے بڑھانے سے انکار کیا تھا، رائٹ؟ بالکل۔ اب فانی انسان دیوتاؤں کی بنائی ہوئی فطرت کے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کیوں کرتے تھے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایفروڈائٹی کی توہین ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ فطرت کے خلاف جانا سیدھا سیدھا تباہی کو دعوت دینا تھا۔ اور تباہی ایسی آئی جسے سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایفروڈائٹی نے بدلہ لینے کے لیے ان گھوڑیوں کو عام چرائے کے بجائے انسانی گوشت کھلانا شروع کر دیا۔ اور ہپومینس نامی زہریلی بوٹی بھی۔ ہاں، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ دوری کے دوران گھوڑیوں نے بغاوت کر دی، گلاؤکس کو تباہ کیا، گلاؤکس کو زمین پر گھسیٹا اور پھر اسے زندہ ہی کھا گئیں۔ سننے والوں کے لیے یہ تو کسی عجیب ہارر مووی کا منظر لگتا ہے، گھوڑیاں اور انسانی گوشت۔ سچ بتاؤں تو بظاہر یہ ایفروڈائٹی کی ناراضگی لگتی ہے، لیکن اگر ہم قدیم تاریخ میں جائیں تو اس واقعے کے نشان پری ہیلینک دور کے خونی رسومات میں ملتے ہیں۔ کس طرح کی رسومات؟ ایک رسم عام تھی جہاں ایک مقدس بادشاہ کا دور ختم ہونے پر عورتیں گھوڑیوں کا بھیس بدل کر اس پر حملہ کرتی تھیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھیں۔ باپ رے! آپ کا مطلب ہے کہ گھوڑیوں کا بھیس بدل کر عورتیں انسانی قربانی دیتی تھیں؟ یہ تو وحشیانہ ہے۔ بالکل۔ اصل میں یہ پرانی کہانیاں ان خونی رسومات کو ڈھانپنے کا ایک پردہ تھیں۔ بعد کے دور میں اسی رسم کو متھ بنا کر یہ سمجھایا گیا کہ بادشاہ پاگل گھوڑیوں کا شکار ہو گیا تاکہ اصل وحشت چھپ جائے۔ یعنی سچ کو چھپانے کے لیے الہی بدلے کا لیبل لگا دیا گیا۔ صحیح، اور یہ بیبیلونین نیو ایئر فیسٹیول سے بھی مشابہت رکھتا ہے، جہاں بادشاہ موت کے سفر سے گزر کر دوبارہ تخت نشین ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جہاں موت سے چلاکی اور وحشیانہ رسومات کی بات ہو رہی ہے، وہیں موت کے ساتھ سودے بازی کی ایک اور عظیم داستان ہے، الکیسٹس کی قربانی۔ ایڈمیٹس کی کہانی۔ ہاں، یہاں ایڈمیٹس نے الکیسٹس کا ہاتھ مانگنے کے لیے ایک ناممکن شرط پوری کرنی تھی۔ اسے ایک شیر اور ایک جنگلی سور کو ایک ہی رتھ میں جوڑ کر دکھانا تھا۔ کسی عام انسان کے لیے تو یہ خودکشی تھی۔ صحیح کہا، لیکن یہاں ایڈمیٹس کی مدد کی اپولو دیوتا نے، جو اس وقت اس کے پاس گدھیڑیے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اپولو نے دونوں وحشی جانور رتھ میں باندھ دیے۔ اب دیکھیں، شیر اور جنگلی سور والا حصہ محض کوئی جادو نہیں ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اساطے کیاری زبان میں یہ شیر اور سور مقدس سال یعنی سیکرڈ ایئر کے 2 مختلف حصوں کی نمائندگی کرتے تھے۔
یعنی دو مخالف طاقتیں۔ ایگزیکٹلی انہیں ایک رتھ میں ملانا دراصل وقت اور موسم کے دو مختلف حصوں کو یکجا کرنے کے مترادف تھا، ایک طرح سے پورے سال پر قبضہ کرنا تھا۔ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے یہ۔ خیر، شرط پوری ہو گئی، لیکن شادی کی رات جب ایڈمیٹس خوشی خوشی اپنے بستر کی طرف گیا تو وہاں دلہن کے بجائے پھنکارتے ہوئے سانپوں کا ایک بڑا گچھا موجود تھا۔ کیونکہ وہ جنگل کی دیوی آرٹیمس کو قربانی دینا بھول گیا تھا۔ ہاں، آرٹیمس کا غصہ تو اپولو نے ٹھنڈا کروا دیا، لیکن ایک نئی شرط رکھ دی۔ شرط یہ تھی کہ جب ایڈمیٹس کی موت کا وقت آئے گا تو اسے تب ہی چھوڑ دیا جائے گا اگر کوئی اور اپنی خوشی سے اس کی جگہ مرنے کو تیار ہو۔ اور جب وقت آیا تو کسی نے حامی نہیں بھری۔ ایڈمیٹس اپنے بوڑھے والدین کے پاس گیا، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بولے بھائی، زندگی ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں۔ آخر میں اس کی بیوی ایلسسٹس نے آگے بڑھ کر زہر پی لیا۔ ایلسسٹس کی اس قربانی والی داستان کے ہمیں دو مختلف ورژن ملتے ہیں، اور دونوں ہی اس وقت کے معاشرتی تصادم کو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی میٹریارکل اور پیٹریارکل کا تصادم۔ جی ہاں، ایک ورژن کے مطابق موت کی دیوی پرسیفونی نے ایلسسٹس کی قربانی اور محبت کو دیکھتے ہوئے اسے خود زندگی کی طرف واپس بھیج دیا۔ یہ قدیم میٹریارکل نقطہ نظر کی نمائندگی کرتا ہے، جہاں عورت کی طاقت اور ہمدردی کو سراہا گیا۔ اور دوسرا ورژن تو یہ میل ڈومیننس یا پیٹریارکل سوچ کی عکاسی کرتا ہے، جہاں طاقت کے ذریعے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ داستان اصل میں سوسائٹی کے شفٹ ہونے کی کہانی ہے، عورتوں کے اثر و رسوخ سے مردوں کی طاقت کی طرف کا سفر۔ ویسے موت چاہے چالاکی سے تالی جائے یا طاقت سے، فانی انسانوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیا ہے۔ اور بات اگر انسانی عقل کی ہو تو میلامپس کا ذکر ضرور بنتا ہے۔ اسے دنیا کا پہلا فانی طبیب یا فزیشین مانا جاتا ہے۔ اس کے پاس مستقبل کا حال جاننے کی طاقت بھی تھی۔ ہاں، پر وہ طاقت ملی کیسے، یہ بڑا عجیب ہے۔ بچپن میں اچانک کچھ سانپوں نے اس کے کان چاٹ لیے تھے۔ سن کر عجیب لگتا ہے، پر اس کے بعد وہ پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی زبان سمجھنے لگا۔ دیکھنے میں عجیب ہے، لیکن سانپ کے ذریعے کانوں کو چاٹنے کی یہ رسم محض ایک افسانوی قصہ نہیں ہے۔ قدیم زمانے میں جادوگروں اور پیش گوئی کرنے والوں کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ سانپ انہیں چومتے ہیں۔ یہ ان کے روحانی کردار کا حصہ تھا۔ یعنی پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی آوازیں علامتیں مانی جاتی تھیں؟ ہاں، مستقبل کا حال بتانے والی علامتیں۔ اس طاقت نے اسے بڑا فائدہ دیا۔ ایک دفعہ جب وہ قید میں تھا تو اس نے چھت کو سہارا دینے والی لکڑی کے اندر موجود غن یعنی ووڈ ورمز کی گفتگو سن لی۔ ایک کیڑے نے دوسرے سے پوچھا، مزید کتنے دن کترنے کا ارادہ ہے؟ دوسرے نے کہا، صبح تک یہ چھت گر جائے گی۔ پھر تو اس نے مالک کو بتا دیا ہوگا۔ فوراً اس نے قید خانے کے مالک فائلاکس سے کہا کہ اسے دوسرے سیل میں بھیجا جائے۔ فائلاکس نے مان لی بات، اور جب واقعی چھت گری تو وہ اتنا حیران ہوا کہ اس نے میلامپس کو اپنا طبیب بنا لیا۔ اور اس کے بعد اس نے وہ مشہور علاج کیا ہوگا۔ ہاں، ایفلیکس کا بانجپن یعنی امپوٹنسی دور کرنے والا علاج اتنا انوکھا تھا کہ آج کے ڈاکٹر سن کر سر پکڑ لیں۔ میلامپس نے 2 بیل قربان کیے اور گدوں کو بلایا۔ گدوں سے پتا چلا کہ بچپن میں ایفلیکس نے اپنے باپ کو ایک خوفناک حالات میں دیکھا تھا۔ باپ کے ہاتھ میں خون سے لتھرا ہوا چاقو تھا نا؟ بالکل، جس سے وہ جانوروں کا خصی کر رہا تھا۔ ایفلیکس یہ دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوا کہ ذہنی طور پر اس ٹراما سے باہر ہی نہیں آ سکا۔ آج کی ماڈرن سائیکالوجی بھی مانتی ہے کہ بچپن کا ذہنی صدمہ جسم اور ذہن پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو علاج کیا تھا پتہ ہے؟ اس خون آلود چاقو کو باپ نے ایک درخت میں کھوبا دیا تھا جہاں زنگ لگ گیا۔ گدھوں نے نسخہ بتایا کہ اسی پرانے چاقو کو نکال کر اس کا زنگ اتارا جائے اور اسے 10 دن تک پانی میں ملا کر ایفلیکس کو پلایا جائے۔ زنگ آلود پانی؟ سیدھا سیدھا ٹیٹنس کا کیس لگتا ہے مجھے تو۔ لیکن اساطیر کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم اس کے نفسیاتی پس منظر کو سمجھیں تو یہ سمپیتھیٹک میجک اور سائیکولوجیکل کیور کی بہترین مثال ہے۔ سمپیتھیٹک میجک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز نے بیماری یا مسئلہ پیدا کیا اسی چیز سے اس کا علاج کرنا۔ یہ آج کل کے ایکسپوجر تھراپی جیسا ہے۔ وہ چاقو جو خوف کی علامت تھا وہی اس کے علاج کا ذریعہ بنا۔ یعنی اسی در کا سامنا کروایا گیا؟ صحیح کہا، یہ ایک قدیم نفسیاتی علاج تھا۔ ساتھ ہی لوہے کا زنگ پانی میں ملانا شاید آئرن سپلیمنٹ کی ایک ابتدائی شکل تھی۔ تو آئرن کی کمی پوری ہوئی اور نفسیاتی تسلی بھی مل گئی، جس نے مریض کو ٹھیک کیا۔
کیا ہی کمال کا سفر ہے قدیم کہانیوں کا۔ اگر ہم ان ساری داستانوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو سیزیفس کا موت کو چکمہ دینا، آلسسٹس کی داستان میں میٹریارکل اور پیٹریارکل تصورات کی جنگ، اور میلامپس کا قدیم نفسیاتی علاج، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ فانی انسانوں کی عقل اور دانش ہمیشہ دیوتاؤں کی طاقت سے ٹکرانے کی ہمت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنی چالاکی اور سمجھ بوجھ پر انحصار کیا۔ بالکل۔ فانی ہونے کا مطلب صرف کمزوری نہیں ہے، یہی وہ سچائی ہے جس نے انسان کو اپنے دماغ کا استعمال کرنا سکھایا اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی بنانی سکھائی۔ ان کہانیوں میں وحشت اور خوف کو پردے میں چھپایا گیا تھا۔ دیوتا نہیں بلکہ انسان ہی ان کہانیوں کی اصل ہیرو تھے۔ جی بالکل، اور سننے والوں کے لیے یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ کوئی عام تحقیق نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ آج کی ہماری گفتگو قدیم یونان کی داستانوں میں سے ایک ایسی کہانی پر مبنی ہے جس کے کرداروں سے شاید ہم سبھی واقف ہیں۔ ہاں، آپ پرسیس کی دیوملائی کہانی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، زیادہ تر لوگ اس کہانی کو انہی بچپن کے قصوں کی طرح جانتے ہیں جہاں جادوئی تلواریں ہیں، اڑنے والے جوتے ہیں اور بھوتنیاں ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ پتھر بن جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہمارا مقصد آج ان بنیادی باتوں کو دہرانا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہمارا اصل مقصد ان تحریروں اور مواد کی روشنی میں اس بات سے پردہ اٹھانا ہے کہ یہ داستانیں دراصل قدیم بحر روم یعنی میڈیٹرینین کے علاقوں میں مذہبی اور سماجی طاقت کے تاریخی تبادلوں کا ایک ریکارڈ ہیں۔ یعنی یہ کسی پرستان کا قصہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ سیاسی اور سماجی انقلابات کی خفیہ داستان ہے۔ چلیے اس کی تہ میں جاتے ہیں اور اسے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ضرور۔ تو کہانی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہانی کا آغاز ہی دونوں جڑواں بھائیوں ایکریسیس اور پروٹس کی دشمنی سے ہوتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دشمنی اس قدر شدید تھی کہ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہی لڑنا شروع ہو گئے تھے۔ پیٹ میں لڑنا، یہ واقعی ایک عجیب ابتدا ہے نا؟ بھائیوں کی لڑائی تو عام بات ہے، لیکن پیدائش سے پہلے ہی جنگ شروع ہو جانا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ لڑائی پیدائش کے بعد بھی رکی نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی پر حاوی رہی۔ دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ جب اکریسیس نے قطعی طور پر اپنے بھائی کو تخت دینے سے انکار کر دیا تو پروٹس چپ کر کے نہیں بیٹھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے لیسیا کے بادشاہ کے پاس پناہ لی۔ وہاں اس نے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی اور اس رشتے کی بنیاد پر ایک پوری فوج لے کر اپنے بھائی سے لڑنے واپس آ گیا۔ اچھا، مطلب باقاعدہ ایک فوجی حملہ کیا گیا؟ جی ہاں، یہ ایک خونیز جنگ تھی، لیکن اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ دونوں تقریباً برابری کی سطح پر رہے، تو آخر کار دونوں بھائیوں میں حکومت کی تقسیم طے پائی۔ حکومت کی تقسیم کس طرح ہوئی؟ اکریسیس کو آرگوس کا علاقہ اور اس کے ارد گرد کا حصہ مل گیا، جبکہ پروٹس کے حصے میں ٹرینس اور آس پاس کے علاقے آئے۔ ترنس کا ذکر آتا ہے تو ایک چیز ذہن میں آتی ہے۔ ان داستانوں میں ترنس کی عظیم دیواریں سائیکلوپس نے تعمیر کی تھیں۔ جی بالکل، سائیکلوپس۔ ہم جانتے ہیں کہ داستانوں میں سائیکلوپس کو ایک آنکھ والے دیو ہائیکل معاشرے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جنہوں نے اتنے بڑے پتھروں سے دیواریں کھڑی کیں کہ ایک خچر بھی انہیں ہلا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر ہم اسے تاریخی آئینے میں دیکھیں تو یہ شاید کسی عظیم تعمیراتی ماہروں کے گروہ کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح۔ جن کی مہارت کو عام لوگوں نے جادو یا دیوتاؤں کا کام سمجھ لیا۔ یہ سچ میں کسی عظیم فتح یا کسی بڑے تعمیراتی منصوبے کا منظر لگتا ہے جسے دیوملائی رنگ دے دیا گیا ہو۔ 100% صحیح کہا آپ نے۔ پیٹ میں لڑنا، باہر سے فوجیں لے کر آنا، دیو ہائیکل لوگوں سے عظیم دیواریں بنوانا۔ تو اگر ہم تحقیق کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ایکریسیس اور پروٹس کی آپسی لڑائی صرف ایک خاندان کا جھگڑا نہیں تھا۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ قصہ واقعی کسی عام خاندان کی آپسی لڑائی یا تخت کی جنگ کا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کس چیز کا بیانیہ ہے؟ جو تحقیق ہمارے سامنے ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ دراصل آرگوس کی دوہری حکومت یعنی اس قدیم نظام کی بنیاد رکھنے کا تاریخی ریکارڈ ہے۔ دوہری حکومت سے مراد جہاں دو بادشاہ ایک ساتھ یا باری باری حکومت کرتے تھے؟ جی ہاں، اگر غور کیا جائے تو یہ دونوں بھائی اور ان کی مسلسل کشمکش اصل میں سال کے بڑھتے اور گھٹتے موسموں کی علامت ہے۔ بڑھتے اور گھٹتے موسم یعنی ویکسنگ اور ویننگ سیزنز۔ بالکل،
قدیم دور میں زراعت اور فصلوں کا انحصار موسموں پر ہوتا تھا۔ اس سے پہلے یہ رواج تھا کہ بادشاہ کو ہر مڈ سمر یعنی گرمیوں کے عروج پر قربان کر دیا جاتا تھا۔ قربان کر دیا جاتا تھا؟ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ ہاں، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ زمین کی زرخیزی برقرار رہے اور ایک نئے بادشاہ کو تخت پر بٹھایا جاتا تھا۔ لیکن اس داستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا نظام وجود میں آیا۔ اچھا؟ اس نئے نظام میں دونوں بھائیوں نے ایک پورے گریٹ ایئر یعنی عظیم سال کے لیے باری باری حکومت کی۔ ایک بھائی ویکسنگ ایئر یعنی سال کے ان مہینوں کی علامت تھا جب روشنی اور گرمی بڑھتی ہے، اور دوسرا بھائی ویننگ ایئر کی علامت تھا؟ صحیح کہا، دوسرا بھائی سردیوں اور تاریکی کے پھیلنے کی علامت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کی ماں کے پیٹ میں لڑائی کا ذکر ہے وہ اصل میں وقت اور موسموں کے اس مسلسل چکر کی علامت ہے۔ جی، سردیوں کا گرمیوں سے ٹکرانا اور فصلوں کے اگانے اور کاٹنے کا وہ سلسلہ جس پر اس وقت کی پوری تہذیب کا انحصار تھا۔ یہ واقعی بہت منطقی لگتا ہے۔ انہوں نے سیاست کے ایک نئے ڈھانچے کو بحر روم کے علاقوں میں بالکل ایک کہانی کے ذریعے عوام تک پہنچایا۔ زمانہ قدیم میں عوام کو پیچیدہ سیاسی یا زرعی تبدیلیاں سمجھانے کے لیے داستانوں کا ہی سہارا لیا جاتا تھا، اور یہ دوہری حکومت کا نظام ان کی بقا کے لیے اہم تھا۔ اس پہلو سے تو کہانی کا پورا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ چلیے واقعات میں تھوڑا آگے چلتے ہیں، کیونکہ آگے چل کر تبدیلیاں اور بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ہاں، اب ڈانائے کا واقعہ آئے گا۔ جی، اکریزیس جو اب آرگس کا بادشاہ بن چکا ہے، اسے ایک پیش گوئی ملتی ہے۔ یہ پیش گوئی ایسی تھی جو اس کی راتوں کی نیند اڑا دیتی ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اپنی ہی بیٹی ڈانائے کا بیٹا بڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا۔ یہ سن کر تو کوئی بھی بادشاہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ بالکل، اپنی جان کے خوف اور دہشت کے مارے وہ ایک بہت ہی سنگین قدم اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو پیتل کے بھاری دروازوں والی ایک گہری تاریک کوٹری میں قید کر دیتا ہے۔ اور اس کی پہرے داری بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ جی ہاں، خونخوار کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی پرندہ بھی وہاں پر نہ مار سکے۔ لیکن یہاں داستان ایک عجیب موڑ لیتی ہے۔ زیوس کی آمد۔ صحیح کہا، دیوتاؤں کا دیوتا زیوس ان سب پہروں کو توڑ کر ایک سونے کی بارش کی شکل میں اس قید خانے میں داخل ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یونان کی داستانوں میں زیوس نے اپنے مقاصد کے لیے بہت سی عجیب شکلیں اختیار کی ہیں۔ ہاں، کبھی بھیس بدل کر اور کبھی کسی جانور کی شکل میں۔ لیکن پیتل کی چھت سے سونے کی بارش بن کر برسنا واقعی ایک انوکھا طریقہ تھا۔ خیر، اس ملاپ کے نتیجے میں پرسیس پیدا ہوتا ہے۔ اور ایکریسیس کو اس کا علم کیسے ہوتا ہے؟ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ایکریسیس کو اس کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ ڈر کے مارے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار تو نہیں پاتا، لیکن ماں اور چھوٹے سے بچے کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر سمندر کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ یہ سمندر انہیں نگل لے گا اور اس کے ہاتھ خون سے نہیں رنگائیں گے۔ اگر ہم اسے بڑے پس منظر سے جوڑیں تو ان واقعات کی کڑیاں بہت دور تک ملتی ہیں، اور یہ صرف ایک معجزاتی قصہ نہیں رہتا۔ ہمارے تحقیقی حوالے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لکڑی کے صندوق یا ناؤ کی کہانی مصری داستانوں سے ملتی جلتی ہے۔ مصری داستانوں سے یہ بحر روم کے آر پار کا تعلق ہے۔ جی بالکل، یہ کہانی بالکل آئسس، اوسیرس اور ہورس کی کہانی سے مشابہت رکھتی ہے۔ ان داستانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم مصری بچہ ہورس اپنی ماں آئسس کے ساتھ ایک لکڑی کے صندوق میں محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ دشمن سے بچ سکے۔ تو یہاں اس داستان میں ڈینائے آئسس کی جگہ لے لیتی ہے۔ صحیح، اور پرسیس بالکل ہورس کی طرح ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور ایکیسیس اس دشمن کی جگہ کھڑا ہے جو اس نئے آنے والے وارث کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ دستاویزات واضح طور پر بتاتی ہیں کہ یہ قدیم صندوق اصل میں وہی لکڑی کی ناؤ ہے جس میں آئسس اور ہورس نے سفر کیا تھا۔ ہاں، ان داستانوں کا اس طرح ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قدیم دور میں تہذیبیں، خاص طور پر مصری اور یونانی تہذیبیں، اپنے عقائد اور سیاسی علامات ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر رہی تھیں۔ یہ واقعی دلچسپ ہے کہ قدیم تجارتی راستوں کے ذریعے صرف اشیاء نہیں بلکہ داستانیں بھی سفر کرتی تھیں۔ لیکن وہ جو سونے کی بارش تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ بچپن میں تو یہ صرف ایک جادو لگتا تھا نا؟ جی، کہ آسمان سے سونا برس رہا ہے۔
لیکن تحقیق اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ زوس کا سونے کی بارش بن کر آنا کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ ہماری تحقیق اس سونے کے پانی کو صرف ایک معجزہ یا جادو نہیں مانتی، اس کی ایک بہت گہری اور عملی علامت بیان کی گئی ہے۔ دراصل مذہبی حوالے سے یہ سورج اور چاند کی ایک مذہبی شادی کی علامت ہے۔ مذہبی شادی یعنی ایک ریچول میرج؟ بالکل۔ قدیم دور میں جب نئے سال کے بادشاہ یعنی نیو ایئر کنگ کی پیدائش مراد لی جاتی تھی تو اس عمل کو ایسی روحانی اور علامتی شکلوں میں ظاہر کیا جاتا تھا جہاں آسمان اور زمین کا ملاپ ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہری مذہبی تشریح ہے، لیکن کیا اس کا کوئی اور بھی مطلب تھا؟ جی ہاں، ان حوالوں نے ایک اور بہت عملی مثال سے بھی اسے سمجھایا ہے جو عام لوگوں کی زندگی سے جڑی تھی۔ اگر ہم اسے ایک چرواہے یا کسان کے نظریے سے دیکھیں تو یہ سونے کا پانی آسمان سے خشک زمین پر برسنے والی گرج برس کے ساتھ بارش کی علامت ہے۔ اچھا، یعنی تھنڈر شاورز کی علامت تھی۔ صحیح کہا۔ یونان کا موسم اکثر خشک رہتا تھا اور چرواہوں کو اپنی زمین کو سیراب کرنے اور جانوروں کے چارے کے لیے ایسی بارش کی اشد ضرورت ہوتی تھی۔ تو جو کہانی میں سونے کی بارش بن کر آیا وہ اصل میں زندگی بخشنے والا پانی تھا۔ جی، زمین کو زرخیز کرنے والے اس قدرتی عمل کو ایک دیومالائی رنگ دے دیا گیا، جہاں گرجتا ہوا آسمان زوس تھا اور پیاسی زمین وہ قید کوٹری تھی۔ یہ عملی اور زرعی تشریح سمجھنا واقعی ذہن کو کھولنے والا تجربہ ہے۔ مطلب روزمرہ کی عام ضرورتوں اور قدرتی اعمالوں کو اتنی خوبصورت دیومالائی شکل دے دی گئی کہ لوگ اسے دیوتاؤں کا معجزہ سمجھنے لگے۔ یہی تو ان داستانوں کی خوبصورتی ہے۔ چلیے پرسیس کی زندگی کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ لکڑی کا صندوق سمندر کی لہروں سے بچ کر کسی طرح سیریفوس نامی جزیرے پر جا لگتا ہے، جہاں ڈکٹس نام کا ایک مچھیرا انہیں بچا لیتا ہے۔ پرسیس وہاں پل کر بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، اب کہانی میں ایک نئے بادشاہ کنگ پولیڈیکٹس کا کردار داخل ہوتا ہے۔ پولیڈیکٹس پرسیس کی ماں ڈنائے سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ پرسیس جو اب ایک جوان اور طاقتور مرد بن چکا ہے، اپنی ماں کو بچانے کے لیے اس بادشاہ کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آئی ہوگی۔ بالکل نہیں۔ پولیڈیکٹس مکاری سے کام لیتا ہے۔ وہ پرسیس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک چال چلتا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کر رہا ہے اور سب لوگوں سے تحفے میں گھوڑے مانگتا ہے۔ جبکہ پرسیس کے پاس تو گھوڑا نہیں تھا۔ صحیح۔ اس لیے وہ جذباتی ہو کر بادشاہ کو کہتا ہے کہ وہ اسے کوئی اور عظیم تحفہ لا کر دے گا، یہاں تک کہ گورگون میڈیوسا کا سر بھی لا دے گا۔ یہ تو بادشاہ کی چال تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جو بھی میڈیوسا کے سامنے جاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ اس کا مقصد ہی پرسیس کو موت کے منہ میں بھیجنا تھا۔ یہاں سے پرسیس کا سفر شروع ہوتا ہے اور دیوتا اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ ایفین اسے ایک بے حد چمکدار اور پالش کی ہوئی ڈھال دیتی ہے اور ہرمیز اسے ہیرا یعنی ایڈامنٹن کی بنی ہوئی درانتی دیتا ہے۔ اور یہاں آ کر قصہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ دیوتاؤں کی مدد کے بغیر قدیم داستانوں کا کوئی بھی ہیرو آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ سفر کے دوران پرسیس گرایائی کے پاس جاتا ہے۔ یہ 3 عجیب و غریب بہنیں تھیں جن کے پاس تینوں کے درمیان بانٹنے کے لیے صرف ایک آنکھ اور ایک دانت تھا۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ جی، جب ایک بہن کو دیکھنا ہوتا تو وہ دوسری سے آنکھ لیتی تھی۔ پرسیس بڑی چالاکی سے ان سے وہ آنکھ اور دانت چھین لیتا ہے اور انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ سٹیجین نمف کا پتہ بتائیں۔ جب اسے پتہ مل جاتا ہے تو وہ وہاں سے اڑنے والے جوتے، ایک جادوئی تھیلا اور غائب کر دینے والا ٹوپ حاصل کرتا ہے۔ اور ان سب جادوئی اشیاء کے ساتھ وہ آخر کار میڈیوسا تک پہنچتا ہے۔ میدوسا، جس کے بارے میں داستان کہتی ہے کہ اس کے بالوں کی جگہ زندہ سانپ تھے اور جو اپنی طرف دیکھنے والے کو پتھر بنا دیتی تھی۔ پرسیس سیدھا اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ وہ ڈھال کا استعمال کرتا ہے۔ ہاں، وہ اتھین کی دی ہوئی ڈھال کو آئینے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس میں میڈوسا کا عکس دیکھتا ہے اور اپنی نگاہ پھیر کر پیچھے کی طرف ہاتھ چلا کر اس ہیرونی کی درانتی سے میدوسا کا سر قلم کر دیتا ہے اور پھر اس کٹے ہوئے سر کو اپنے جادوئی تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ یہ تجزیہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ میڈوسا ایک خوفناک بد شکل بھوت یا دیوتی تھی جس کی آنکھوں میں دیکھ کر لوگ پتھر بن جاتے تھے۔
لیکن جب ہم اصل تحریری حوالے اور ان کا تاریخی اور سماجی تجزیہ پڑھتے ہیں تو بالکل الگ ہی داستان سامنے آتی ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میڈوسا واقعی کوئی بھوت نہیں تھی؟ دراصل علامات ہیں، اور اس کے پیچھے ایک پورے سماجی نظام کی تباہی کی کہانی پوشیدہ ہے۔ تو اگر وہ بھوت یا چڑیل نہیں تھی تو اصل میں میڈوسا کیا اور کون تھی، اور اس کے قتل کا اصل مطلب اس وقت کی سیاست اور سوسائٹی میں کیا بنتا ہے؟ دستاویزات اس بارے میں بہت ہی حیرت انگیز انکشاف کرتی ہیں۔ تاریخی تجزیے کے مطابق پرسیس کا میڈوسا کو مارنا اصل میں قدیم تاریخ کا ایک سیاسی اور فوجی واقعہ ہے۔ کیسا فوجی واقعہ؟ میڈوسا کو اس تحقیق میں ایک لیبیائی ملکہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا سر کاٹ کر پرسیس کا واپس آنا اور اسے آرگوس کے بازار کے بیچوں بیچ دفن کر دینا اصل میں آرگیوے لوگوں کی لیبیا پر فتح کا تاریخی ثبوت ہے۔ یعنی یہ دو قوموں کی جنگ تھی؟ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، بلکہ ایک نظام کے خاتمے کی داستان تھی۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ اس مودرانہ نظام جہاں عورتوں کی قیادت تھی اور انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا، اس کی تباہی کا ذکر ہے۔ مادرانہ نظام یعنی میٹریارکل سسٹم، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ قدیم دور میں ان علاقوں میں زراعت اور زمین کی زرخیزی کے سبب دیوی نیت کی پوجا ہوتی تھی، جسے زمین کی ماں سمجھا جاتا تھا، اور یہاں عورتوں کو ایک مقدس اور طاقتور مقام حاصل تھا۔ جب یونانیوں نے ان علاقوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے نہ صرف وہاں کے لوگوں کو مارا بلکہ ان کے مذہبی اور سماجی نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور اپنی برتری قیام کی؟ جی، قبضہ کرنے والوں کے دھرم میں آسمانی دیوتا زوس کی طاقت کو برتری حاصل تھی۔ حوالے بتاتے ہیں کہ دیوی نائت کے رازوں کی بے حرمتی کی گئی اور اس میٹریارکل سوسائٹی کو دبا دیا گیا۔ تو پرسیس کا میڈوزا کو مارنا دراصل پیٹریارکی یعنی مردوں کی برتری والے نظام کا پرانے نظام پر غلبہ پانے کی علامت ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ مطلب جو سانپوں والے بالوں والی خوفناک بھوتنی کی تصویر ہمارے ذہنوں میں آج تک بسی ہوئی ہے، وہ دراصل ایک عام عورت یا ملکہ تھی جس کی طاقت اور نظام کو مٹا دیا گیا۔ اور فتح حاصل کرنے والوں نے اپنی فتح کو جائز قرار دینے کے لیے اس ملکہ کو ایک خوفناک بھوت کی شکل دے دی تاکہ آنے والی نسلیں اس سے نفرت کریں۔ لیکن چلیے اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ صرف ایک ملکہ یا پجارن تھی تو پھر اس کے چہرے کو اس قدر ڈرانا کیوں بنایا گیا کہ داستان کہتی ہے کہ دیکھنے والا پتھر ہو جائے؟ ان سانپوں اور اس خوفناک شکل کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی انہی دستاویزات میں موجود ہے۔ گورگن یا میڈوسا کا سر دراصل کوئی حقیقی انسانی یا بھوتانی سر نہیں تھا۔ تحقیق واضح کرتی ہے کہ یہ دراصل چاند دیوی کی پجاریوں کا پہنا جانے والا ایک حفاظتی نقاب تھا۔ اسے انگلش میں پروفیلیکٹک ماسک بھی کہا گیا ہے۔ حفاظتی نقاب؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ قدیم دور میں مذہبی رسومات بہت خفیہ ہوتی تھیں۔ اپنی مقدس جگہوں کو محفوظ رکھنے اور ان رسومات کو عام لوگوں کی نظروں سے بچانے کے لیے پجارنیں ایسے خوفناک اور ڈراونے نقاب پہنتی تھیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نظام سے ناواقف افراد یا غیر متعلق لوگ خوف زدہ ہو کر دور رہیں۔ اچھا، تاکہ ان کی پوجا میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالیں تو لوگ انہیں دیکھ کر واقعی ڈر جاتے ہوں گے۔ جب لوگ ان ماسکس کو دیکھتے تو خوف کے مارے سخت ہو جاتے تھے، جسے داستانوں نے پتھر کا بن جانا کہہ دیا۔ جب قبضہ کرنے والے آرگائیو لوگوں نے ان پجارنوں پر حملہ کیا اور ان سے ان کی طاقت چھینی تو انہوں نے ان حفاظتی نقابوں کی تکنیک اور ان کے خوف کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور پرسیس کا اس نقاب والے سر کو بازار میں ایک پتھر یا صندوق کے نیچے دفن کرنا، کیا یہ بھی ایک علامت ہے؟ بالکل، یہ علامت اس بات کا اشارہ ہے کہ اب وہ جادو، وہ خوف اور وہ قدیم مذہبی طاقت اب ہمیشہ کے لیے دفن کر دی گئی ہے، اور نیا پٹران کا نظام اس قدیم عورتوں کے نظام پر مکمل طور پر غالب آ گیا ہے۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے ان داستانوں پر پڑی ہوئی صدیوں پرانی گرد بالکل ہٹ گئی ہو۔ جن کہانیوں کو ہم دیو مالائی واقعات، جادو اور دیوتاؤں کے عجیب و غریب کارنامے سمجھتے تھے، وہ اصل میں وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے سماجی ڈھانچوں، حقیقی جنگوں، سیاست اور مختلف تہذیبوں کے آپس میں ٹکرانے کے بیانیے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی اس مطالعے کی سب سے قیمتی بات ہے۔ آج کی اس گفتگو نے معلومات کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ قدیم فاتحین نے اپنی فتح کی تاریخ سیدھی لکھنے کے بدلے اسے ان زبردست داستانوں کے لباس میں پہنا دیا تاکہ وہ عوام کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائیں۔ تو آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس سب کا مطلب بہت گہرا اور سنجیدہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ماضی کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ تاریخ میں حقائق کو کس طرح دیوملائی رنگ دے کر محفوظ کیا جاتا تھا۔ صحیح۔ جب ہم ان داستانوں کا ادبی اور لسانی تجزیہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب اور سیاست پہ آنے والی ان بڑی تبدیلیوں نے پورے بحر روم کے علاقے کے سماجی ڈھانچے کو کس طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ ایک پورا نظام بدل گیا۔ جی، ایک پورا سماجی دسترخوان جس میں حکومت کی باری باری تقسیم، مردوں کی برتری کا نظام اور آسمانی خداؤں کی مکمل طاقت کا تصور شامل تھا۔ اس سب کی بنیاد ان تاریخی تبدیلیوں پر رکھی گئی جن کی کہانیاں ان دیوملائی قصوں میں پنہاں ہیں۔ جب حکمرانوں نے عورت کی حکمرانی کو ختم کرنا چاہا تو انہوں نے صرف تخت پر قبضہ نہیں کیا بلکہ پرانی دیویوں کو رخصت کیا اور انہیں شیطانی علامات بنا کر پیش کیا، جیسے میڈیوسا کو مالکا سے ایک بھوت بنا دیا گیا۔ بالکل۔ اس مطالعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ معلومات یا تاریخ ہمیشہ اتنی سیدھی نہیں ہوتی جتنی وہ نظر آتی ہے۔ کسی بھی کہانی کے اثر کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے اور واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ فتح حاصل کرنے والوں نے اپنی مرضی سے لکھی ہے۔ اس تحقیق اور مواد کو اتنے مکمل انداز میں سمجھنے کے بعد ہم اس گہرے مطالعے کو ایک ایسے حیرت انگیز اور نئے فکریہ نقطے کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہماری تحقیق کے فٹ نوٹس میں موجود تھا۔ جی، وہ نقطہ جس پر ہم نے ابھی تفصیل سے بات نہیں کی۔ ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جس نے مجھے بالکل حیران کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر پرسیس کو ملنے والی یہ تمام جادوئی اشیاء، وہ گرائے بہنوں کی ایک آنکھ، وہ ایک دانت، ہرنوں کی بنی ادمنٹائن دراتی، اور وہ اڑنے والے جوتے اور جادوئی تھیلا؟ جی بالکل وہی سب، کیا ہو اگر یہ سب کسی جادو یا بدرو کے قصے کا حصہ ہی نہ ہو؟ ہماری تحقیق آخر میں ایک ایسی چونکانے والی بات پیش کرتی ہے کہ شاید یہ سب ایک تحریری غلطی یا صدیوں پرانی غلط فہمی تھی۔ یہ واقعی سننے والوں کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ تحقیقی حوالے اشارہ کرتے ہیں کہ دراصل یہ تمام اشیاء قدیم دور میں ہرمیز دیوتا کی ایک تصویر سے متعلق تھیں۔ اس تصویر میں ہرمیز درختوں کے الفاظ، جسے ٹری الفابیٹ کہا جاتا ہے، وہ سیکھ رہا تھا۔ اگر ہم اس تھیوری کو مانیں تو آنکھ سے مراد صرف دیکھنے کی نہیں بلکہ پڑھنے اور فہم کی طاقت ہے۔ دانت اور درانتی کا مطلب اس خفیہ علم کو حاصل کرنے کے لیے لکڑیاں یعنی درخت کے الفابیٹ والی ٹہنیاں کاٹنا ہے۔ اور تھیلے کا مقصد کیا تھا؟ تھیلے کا مقصد ان مقدس حروف اور علم کو کاٹ کر عام عوام کی نظروں سے دور چھپا کر اپنے پاس محفوظ رکھنا تھا۔ یہ تھیوری اس بات کی طرف شدید اشارہ کرتی ہے کہ شاید یہ دیومالائی کہانیاں صرف سیاسی فتح اور حکومت پر قبضوں کی داستان نہیں تھیں بلکہ عام لوگوں سے خفیہ علم اور زبانوں کو چھپانے کی بھی ایک سوچی سمجھی کوشش تھیں۔ ہرمیس ان الفاظ کو کاٹ کر عوام کی نظروں سے دور تھیلے میں چھپا رہا تھا تاکہ ہر عام انسان سمجھ اور پڑھائی کہ اس طاقت تک نہ پہنچ سکے اور علم صرف مخصوص پجاریوں تک محدود رہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی دنیا کا رخ کر رہے ہیں جو بظاہر پرانی کہانیوں اور دیومالائی داستانوں سے بھری بھی لگتی ہے۔ جی بالکل، لیکن اگر ہم ان مسودات اور تاریخی تجزیوں کو سامنے رکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کہانیوں کے پیچھے کچھ اور ہی چھپا ہے۔ اچھا، یعنی وہ محض جادوئی کہانیاں نہیں تھیں؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ان کے پیچھے چھپے حقائق کسی سنسنی خیز سیاسی اور تاریخی راز سے کم نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اور اسی لیے آج ہم قدیم یونانی داستانوں، خاص طور پر بادشاہ مائنس اور اس کے خاندان کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ اور ہمارا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ان داستانوں کی سطحی اور جادوئی کہانیوں سے آگے بڑھا جائے۔ مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ دراصل قدیم کریٹ کی سیاست اور ان کی رسومات کا حصہ تھیں۔ بالکل، اور خاص طور پر 1400 قبل مسیح میں کنوسس کے زوال کا جو ایک خفیہ تاریخی ریکارڈ ہے اسے ڈیکوڈ کیا جائے۔ تو چلیں
اس معاملے کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ یہ عفریت اور جادوئی واقعات در حقیقت قدیم دور کے انسان کی وہ زبان ہے جس میں انہوں نے اپنی تاریخ محفوظ کی ہے۔ ان مسودات کا سب سے طاقتور پہلو ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں داستانوں کو لفظی معنی میں لینے کے بجائے ان کی تہ میں اترنے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت کے انسان کے پاس تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے آج جیسے جدید ذرائع تو نہیں تھے۔ ظاہر ہے، اس لیے وہ اپنے سیاسی حالات اور طاقت کی منتقلی کو استعاروں میں قید کر دیتے تھے۔ تو جب ہم ان کہانیوں کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہوا، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور اس کے پیچھے بحیرہ روم کا وہ وسیع تر تاریخی پس منظر کیا تھا جو اس وقت تیزی سے بدل رہا تھا۔ اچھا، مسودات میں جو پہلا انکشاف سامنے آتا ہے وہ تو سیدھا بادشاہ مائنوس کی شناخت پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ جی، وہ نقطہ واقعی حیران کن ہے۔ کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں تو مائنوس کا ذکر ایک انتہائی طاقتور اور ظالم حکمران کے طور پر ملتا ہے، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ مائنوس شاید کسی ایک مخصوص انسان کا نام تھا ہی نہیں۔ اور اگر تاریخی حقائق کو اس وسیع تر تصویر سے جوڑیں تو یہ بات منطقی بھی لگتی ہے۔ دیکھیں، بالکل اسی طرح جیسے قدیم مصر میں فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ ایک شاہی منصب تھا۔ بالکل اسی طرح مائنوس بھی ہیلینک بادشاہوں کا ایک خاندانی لقب تھا، یعنی ایک ڈائناسٹک ٹائٹل۔ جی۔ مسودات کے مطابق جب یونانی سرزمین سے یہ جنگجو کریٹ آئے تو انہیں مقامی آبادی پر اپنی حکمرانی کا جواز چاہیے تھا۔ اور اس وقت کریٹ میں چاند کی دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ صحیح کہا، طاقت کا مرکز وہ چاند کی پجارنیں ہوا کرتی تھیں، لہٰذا ان نئے بادشاہوں نے ایک رسم کے تحت ان اعلیٰ پجارنوں سے رشتے طے کیے۔ اور اسی شادی کے نتیجے میں بادشاہ کو چاند کی مخلوق یا مون بینگ کا لقب ملا، جو وقت گزرنے کے ساتھ داستانوں میں ایک واحد شخص مائنوس بن گیا۔ یہ زاویہ واقعی پوری تصویر بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں ایک فرد کے بجائے ایک پورے شاہی سلسلے کی کہانی دکھاتا ہے۔ اور جب شاہی سلسلے اور مائنوس کی بات ہو تو اس مشہور جگہ کا ذکر آنا تو لازمی ہے۔ وہ مشہور زمانہ بھول بھلیاں، جسے داستانوں میں لیبرنتھ کہا جاتا ہے۔ صدیوں سے یہی تصور ہے کہ یہ ایک انتہائی خوفناک قید خانہ تھا، جہاں اس آدھے انسان اور آدھے بیل والے عفریت مائنوٹور کو رکھا گیا تھا۔ لیکن مسودات سر آرتھر ایونز کی آثار قدیمہ کی تحقیق کے حوالے سے تو ایک بالکل ہی مختلف حقیقت بتاتے ہیں۔ ایونز کی کھدائیوں نے واقعی اس داستان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ کنوسس کے محل میں کوئی ایسا تاریک قید خانہ نہیں ملا، کوئی بھول بھلیاں نہیں ملی۔ نہیں، اس کے بجائے ایونز بتاتے ہیں کہ جسے لیبرنتھ سمجھا جاتا تھا وہ دراصل ایک بہت بڑا کھلی فضا میں موجود ڈانس فلور تھا۔ ایک ڈانس فلور؟ یہ تو قید خانے کے تصور سے بالکل ہی الٹ ہے۔ جی، اور اس کے فرش پر موزیک کے ذریعے پیچیدہ راستے بنے ہوئے تھے جو چاند کی شکلوں اور ستاروں کی حرکت کی علامت تھی۔ یہ محض تفریح نہیں تھی بلکہ دیوی کی طاقتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ تھا۔ یہ بات سننے والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کس طرح ایک مقدس رقص کی جگہ ایک خوفناک عفریت کی بھول بھلیوں کے طور پر مشہور ہو گئی۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ فاتحین کس طرح پرانی ثقافت کو مسخ کرتے ہیں۔ تو پھر اس ڈانس فلور کے تناظر میں ملکہ پاسیفائے اور اس سفید بیل کی مشہور کہانی کیا معنی رکھتی ہے؟ اسے تو ایک انتہائی غیر فطری واقعے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ داستانوں نے تو اسے اخلاقی گراوٹ بنا دیا، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس کا فلکیاتی پہلو ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے نام پر غور کریں۔ پاسیفائے کا مطلب ہے وہ جو سب کے لیے چمکتی ہے، اور یہ چاند کی دیوی کا معروف لقب تھا۔ جی، تو ہم ایک ملکہ کی نہیں بلکہ چاند کی نمائندگی کرنے والی ایک اعلیٰ پجارن کی بات کر رہے ہیں۔ اور سفید بیلوں کو چاند کے لیے مقدس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے سینگوں کی شکل بالکل نئے چاند جیسی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاسیفائے اور بیل کا ملاپ دراصل سورج اور چاند کے درمیان ہونے والی ایک رسمی شادی کا استعارہ ہے۔ ایک دم درست۔ اور مسودات بتاتے ہیں کہ مائنوس جو سورج دیوتا کا نمائندہ ہوتا تھا وہ بیل کا ماسک پہن کر اس تقریب میں شریک ہوتا تھا تاکہ زمین کو زرخیز کیا جا سکے اور فصلیں اچھی ہوں۔ لیکن بعد میں آنے والے یونانیوں نے اس پرانے زرعی نظام کو نہیں سمجھا یا جان بوجھ کر بدنام کیا اور اسے ایک سنسنی خیز کہانی میں بدل دیا۔
جب ایک پرانا مذہبی نظام زوال پذیر ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ان کہانیوں میں صرف زرخیزی کی بات نہیں ہے، بلکہ موت اور اس سے بچنے کی تدابیر کا بھی گہرا ذکر ملتا ہے۔ بالکل، اور مائنوس کے خاندان کی ایک اور پراسرار کہانی گلاؤکس کی ہے جو موت اور حیات نو پر روشنی ڈالتی ہے۔ گلاؤکس کی یہ کہانی مسودات کا ایک زبردست حصہ ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ گلاؤکس ایک چوہے کے پیچھے بھاگتے ہوئے پراسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے، جی، جو کہ مائنوس کا بیٹا تھا۔ اور پھر ایک پیش گو پولیڈس کو بلایا جاتا ہے۔ وہ ایک آلو اور شہد کی مکھیوں کے اشارے سے ایک تاریک تہہ خانے میں پہنچتا ہے، جہاں اسے شہد کا ایک بہت بڑا مٹکا ملتا ہے اور اس میں گلاؤکس کی لاش ہوتی ہے۔ یہ شہد کے مٹکے والا حصہ بہت عجیب لگتا ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ یقیناً، قدیم مشرقی بحر روم میں شہد کوئی عام غذا نہیں تھی، یہ لاشوں کو محفوظ کرنے یعنی امبامنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اور بچوں کے علاج میں بھی۔ پھر مائنوس پولیڈس کو اسی تہخانے میں بند کر دیتا ہے کہ بچے کو زندہ کرو، جو کہ موت کے اندھیرے اور انسان کی بقا کی جدوجہد کی علامت ہے۔ اور پھر وہ جادوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ پولیڈس ایک سانپ کو مار دیتا ہے اور دوسرا سانپ آ کر ایک جادوئی جڑی بوٹی سے اسے زندہ کر دیتا ہے۔ یہ حصہ تاریخی کڑیوں کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ یہ براہ راست بابل کی داستانوں سے متاثر ہے، خاص طور پر گلگامش کی کہانی، جہاں سانپ زندگی دینے والی جڑی بوٹی چرا لیتا ہے۔ جی، قدیم تہذیبوں میں سانپ کو ہمیشہ نئی زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ کیونکہ وہ اپنی کینچلی بدل لیتا ہے۔ تو یہ بابل کی ادویات اور قدیم یورپی جڑی بوٹیوں کے علم کا ممتاز ہے۔ پولیڈس کا الو کو دیکھنا زیر زمین دنیا کی علامت ہے، اور مکھیاں مرنے والوں کی روحوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ واقعی قدیم انسان کی موت کو شکست دینے کی ایک پیچیدہ داستان ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی حکمران موت یا زوال سے نہیں بچ سکا۔ ان مسودات میں طاقت کے زوال کی کہانیاں بھی موجود ہیں۔ بالکل، اور ان میں سب سے نمایاں سکائلا اور اس کے والد نائسس کا المیہ ہیں۔ جہاں نائسس میگارا کا حکمران تھا اور مائنوس نے اس شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اور نائسس کے سر پر ایک چمکدار آرغوانی یا سنہری بالوں کی لٹ تھی، جس میں اس کی اور شہر کی سلامتی پوشیدہ تھی۔ اور پھر اس کی اپنی بیٹی سکائلا دشمن بادشاہ مائنوس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے، لٹ کاٹ لیتی ہے اور مائنوس کے پاس لے جاتی ہے، اس امید میں کہ مائنوس اسے اپنی ملکہ بنا لے گا۔ لیکن مائنوس اسے مسترد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو بیٹی اپنے باپ سے غداری کر سکتی ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اور سکائلا سمندر میں ڈوب جاتی ہے۔ سطحی طور پر یہ واقعی ایک رومانوی المیہ اور غداری کی داستان لگتی ہے، لیکن ماہرین اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ مسودات واضح کرتے ہیں کہ یہ مقدس بادشاہ کے انجام کی رسم کا ایک طاقتور استعارہ ہے۔ بادشاہ کو سورج دیوتا کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا نا؟ جی، اور نیسیس کے سر کے چمکدار بال سورج کی سنہری شعاع اور توانائی کی علامت تھے۔ تو سکائلا کا ان بالوں کو کاٹنا دراصل ایک موسمیاتی تبدیلی کو ظاہر کر رہا ہے۔ بالکل، یہی نقطہ مسودات میں بھی ہے۔ گرمیوں کے وسط میں، جسے مڈ سمر کہتے ہیں، سورج اپنی پوری طاقت پر ہوتا ہے۔ پرانی رسومات کے مطابق چاند کی دیوی کی نمائندہ خاتون علامتی طور پر بادشاہ کے بال کاٹ کر اس کی طاقت کے خاتمے کا اعلان کرتی تھیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ پرانے سورج بادشاہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اب ایک نئے حکمران یا نئے موسم کی شروعات ہوگی۔ یہ بات بہت مستند معلوم ہوتی ہے، کیونکہ فلسطینیوں کی داستانوں میں سمسن اور ڈیلیلا کی کہانی بالکل اسی بنیاد پر کھڑی ہے۔ سیمسن کی طاقت بھی اس کے بالوں میں تھی، اور ڈیلیلا نے دھوکے سے وہ بال کاٹے تھے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ کس طرح مختلف تہذیبوں میں ایک ہی زرعی رسم کو الگ الگ کرداروں کے ذریعے محفوظ کیا گیا۔ اور مسودات بتاتے ہیں کہ اس کہانی کا اصل تاریخی پس منظر 1400 قبل مسیح میں کنوسس کے زوال کے دور سے جڑا ہے، جب ایتھنز اور کریٹن آقاؤں کے درمیان کشمکش عروج پر تھی۔ جی، یہ کہانی پرانی رسومات کے لبادے میں دراصل اسی سیاسی تنازع کو بیان کر رہی ہے کہ کس طرح سیاسی غلبہ کریٹ کے ہاتھ سے نکل کر یونان کی طرف منتقل ہو رہا تھا۔ نکالیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان داستانوں کی ہر تہ میں ایک تاریخی حقیقت اور سیاسی کشمکش کو کوڈ کیا گیا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں چیزوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، چاہے وہ لیبرنتھ کا ڈانس فلور ہو یا سورج بادشاہ کے زوال کی رسم۔ اور نشست کے اختتام پر مسودات میں ایک ایسا آخری نقطہ بھی چھپا ہے جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ نقطہ
جو ایتھنز سے ہر 9 سال بعد مائنوٹار کے لیے بھیجے جانے والے خراج کے بارے میں؟ جی، ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں قربانی کے طور پر اس عفریت کے آگے پھینکے جاتے تھے۔ لیکن ذرائع تو ایک بالکل ہی مختلف حقیقت بتاتے ہیں۔ شواہد بتاتے ہیں کہ شاید انہیں قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان غیر ملکی قیدیوں کو چاند کی پجارنوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے رکھا جاتا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر انہیں بیلوں کی خطرناک لڑائی یعنی بل فائٹس کے کھیل میں استعمال کیا جاتا تھا۔ کریٹ کے قدیم آرٹ میں ایسے مناظر ملتے ہیں جہاں نوجوان بیل کے سینگوں کو پکڑ کر کلا بازی کھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ خطرناک کھیل ضرور تھا، مگر لازمی طور پر جان لیوا نہیں۔ بالکل، یہ کسی تاریک تہہ خانے میں چھپے خونخوار درندے کی خوراک بننے سے یکسر مختلف بات ہے۔ ذرا تصور کریں اگر خونخوار مائنوٹار کے قربانیاں محض ایک خطرناک کھیل اور سیاسی بالادستی کا حصہ تھیں، اور ایتھنز والوں نے اپنی ہزیمت چھپانے کے لیے اسے ایک درندے کی کہانی بنا دیا۔ تو انسانی تاریخ کے صفحات پر اور کتنی ہی ایسی خوفناک کہانیاں درج ہیں جو محض پرانے وقتوں کا سیاسی پروپیگنڈا ہیں۔ اور اسی غور طلب سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔